نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ حاجت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کا علمی پروگرام ناظرین محترم سلسلہ اسم اعظم کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ اسم اعظم ناظرین محترم یوٹیوب کا ایک منفرد روحانی پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو اسم اعظم کی فضیلت اور اہمیت اور اسم اعظم سے حاصل ہونے والے فوائد و فضائل بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین کا وظیفہ حدیث و تفسیر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آئین مطابق ہے۔ اہل علم کا متفقہ نظریہ ہے کہ ایسے وظائف جن کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے وہی وظائف کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور اسی کلام میں فیض ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مسئلہ کے لیے آپ کو سند شدہ وظیفہ نہ ملے تبھی اولیاء اللہ کے وظائف کی طرف آنا چاہیے۔ بصورت دیگر ایسے وظائف کو ہی ترجیح دی جائے جن کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہو۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سورہ یاسین میں اللہ کی ذات مبارکہ نے 10 چیزوں کا انعام رکھا ہے، اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ایک مؤثر روحانی عمل ہے جو کہ رشتہ میں بندش کا شکار ہیں۔ اگر کوئی بہن اچھا رشتہ حاصل کرنا چاہتی ہے یا اولاد کی بندش کا توڑ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین بعد نماز فجر پانی پر دم کر کے استعمال کرے۔ انشاءاللہ بے اولاد بہنوں کو اولاد بھی حاصل ہوگی، اور جن بہنوں کو اچھا رشتہ نہیں ملتا ان کو بھی اللہ کی رحمت سے نیک سیرت اور خوش اخلاق رشتے میسر ہوں گے۔ اس وظیفہ کا مکمل طریقہ ہم ویڈیو میں آگے جا کے بیان کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ناظرین محترم، اہل علم اور اہل نظر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی، برکات اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ہر وقت ایک دستے غائب آپ کے سر پر قائم رہے گا جو کہ معاملہ زندگی میں ہر مسئلے کے لیے آپ کی غائبی مدد کرتا رہے گا۔ سورہ یاسین کا وظیفہ ایک ایسا پرسرار روحانی عمل ہے جس کے حیرت انگیز فضائل آپ چند دن میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، سورہ یاسین کا وظیفہ سے فرد فیض کیسے حاصل کرے ایسا کم ہی صاحب علم لوگ بتاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہی چھپا ہے، اور قرآن اس چیز کی وضاحت کے لیے بیان کرتا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے، یعنی ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر محبت اور یقین کامل سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، یکسوئی اور لے کے ساتھ پڑھنا، یہی توجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس روحانی پروگرام میں ہم آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے درجہ ذیل ترتیب پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین کرام آپ کسی بھی جائز حاجت کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے حسب توفیق صدقہ صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ صدقہ حسب توفیق کچا راشن کی شکل میں ادا کیا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، وظیفہ ہمیشہ تنہائی میں کیا جائے تاکہ آپ کی توجہ اللہ کی ذات کریمی کی طرف قائم ہو سکے۔ نمبر 4، سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے سے پہلے شاور لیا جائے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو کا استعمال لازمی کیا جائے۔ نمبر 5، وظیفہ کرنے سے پہلے نیک اور جائز حاجت کو مد نظر لازمی رکھا جائے۔ یہ 5 عوامل ناظرین کسی بھی قرآنی وظیفہ میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں، جن کو اکثر لوگ ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خیر سامعین محترم، اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ کرنے کا طریقہ وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر اہل علم سے
ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ اس وظیفہ کے لیے ناظرین گرامی آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے، اور سورہ یاسین پاس رکھ کے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احصار بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف سے ہی سورہ یاسین کا وظیفہ شروع کرنا ہے، جس کے ہر لفظ کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر اور ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھنا ہے۔ یہ عمل ناظرین محترم آپ نے آہستہ آہستہ، محبت سے، یکسوئی سے اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس قدر آپ توجہ کریں گے اسی قدر اللہ کے پاک کلام سے آپ فیض حاصل کر پائیں گے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں، جو فرد صبح بعد نماز فجر سورہ یاسین کا وظیفہ کرتا ہے تو وہ فرد تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، ظاہری ناکامی، دنیاوی حاجت، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، موت کا خوف، فوبیا، ہسٹیریا 18، اولاد کی بندش اور ہر قسم کے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی ناظرین محترم، آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے سورہ یاسین کا عمل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اسی نسبت پر آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک اور جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سورہ یاسین کا وظیفہ مکمل کیا جائے۔ آپ فقط اللہ کی ذات کریمی کی طرف توجہ کریں، اللہ کی ذات مبارکہ بھی آپ پر ضرور توجہ کریں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ اور سورہ یاسین کا عمل مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔